جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3-4 خبریں ہیں جس پہ جلدی بات کرنی ہے، کیونکہ ویسے تو ایک خبر ایسی ہے کہ جس پر صبح سے بات کرنا شروع کریں تو شام تک بات ہی ختم نہ ہو، لیکن جلدی آپ تک صرف وہ خبریں پہنچانی ہیں اور اس پہ آپ پہ چھوڑنا ہے کہ آپ اس خبر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یا آپ کا کیا نظریہ ہے، یا آپ اس خبر کو کس طرح لیتے ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ایک جلسے میں جاتے ہیں، اور اس جلسے میں جو وہ قالین بچھائے جاتے ہیں یا ان کے جلسے میں جو سٹیج بنایا جاتا ہے اس پر خیمے لگائے جاتے ہیں، یعنی وہ خیمے اس بچھائے جاتے ہیں اس میں ایز اے قالین یا ایز اے وہ سٹیج پر، جو خبر کے مطابق وہ ٹینٹس ہیں جو فلڈ افیکٹڈ لوگوں کے بلوچستان کے لیے، فلڈ والے جو لوگ ہیں بلوچستان، ان کو یونائٹڈ نیشن ہائی کمشنر فار ریفیوجیز UNHCR نے دیے تھے۔ مطلب کہ وہ خیمے جو بلوچستان کے سیلاب زدگان کے لیے اقوام متحدہ کے ایک ذیلی ادارے نے دیے تھے، جب مولانا صاحب کہیں وہاں جلسے پہ گئے ہیں تو اس کے بعد مبینہ طور پر وہ جو سارے خیمے ہیں، وہ سارے خیمے ان کے سٹیج پہ بنائے پہ جیسے نیچے نہیں ہوتا قالین ٹائپ بچھاتے ہیں، تو وہ خیمے کہیں ان کے جلسے کے کام آ گئے۔ یہ اب عام سی خبر ہے، چھوٹی سی خبر ہے کہ اس پہ کیا بولنا، کہ ٹھیک ہے خیمے تھے وہ ادھر کر دیے، وہ لگا دیے انہوں نے، مولانا صاحب کے جلسہ ہو گیا، چلو ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے اگر اس کو اب تھوڑا سا غور کریں اور اپنے ملک دیکھیں کہ 2005 میں زلزلہ آیا تو عوام نے جہاں بہت خدمت کی، بہت امداد دی، بہت مدد کی زلزلہ زدگان کی، وہاں بہت ڈکیتیاں بھی ڈالیں، چوریاں بھی کی۔ اور دوسری بات ہے حکومت نے جہاں بہت دعوے کیے، وہاں حکومت نے جو دنیا بھر سے آئی خیرات کے پیسے تھے وہ پتہ نہیں کدھر گئے، حکومت کہاں کھا گئی، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ابھی تک زلزلہ زدگان کے 2005 اور 2022 17 سال ہو گئے، ابھی تک بہت سارے منصوبے مکمل ہی نہیں ہوئے۔ ابھی چند دن پہلے سپریم کورٹ کہہ رہی تھی کہ وہ بالا کوٹ کے، راولا کوٹ کے، ان کے سکول جو آپ نے بنانے تھے وہ سکول ہی نہیں بنے ابھی تک، تو وہ کھا گئے۔ سیلاب زدگان کے لوگ کھا جاتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، زکوٰۃ کھا جاتے ہیں، اور یہاں دکھی لاشیں بیچ کے کھا جاتے ہیں۔ تو لیکن اس لیے یہ خیموں کی ایک چھوٹی سی خبر ہے۔ مولانا صاحب کا خیر اس سے پہلے بھی مولانا صاحب پہ فوجیوں کی شہداء کی زمین لینے کا الزام بھی لگ چکا ہے۔ مولانا صاحب پہ 11 سال جو وہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے حکومتوں میں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، کہتے ہیں کہ 10-11 سال سے بنگلہ ان کے پاس تھا، منسٹر کالونی میں جو آ کے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو انہوں نے نکالا۔ اس میں ایک الزام، لوگ مذاق میں یہ بھی کہتے تھے کہ مولانا صاحب اس دوران 43 لاکھ کی لسی پی گئے۔ اور اس کے علاوہ مولانا صاحب کا کبھی میں آگے آ کے بتاؤں گا کہ جب نیب میں انکوائری کھلی تو انہوں نے ڈھیر سارے اثاثوں کی ایک فہرست بھجوائی، جس پر مولانا صاحب نے ایک بڑا فیمس بیان دیا تھا کہ نیب کی کیا جرت کہ مجھے گرفتار کرے، نیب کا نوٹس آئے گا پھاڑ کے پھینک دوں گا، اور اگر مجھے نیب گرفتار کرنے آئے گی تو میں ہزاروں لاکھوں لوگ لے کر کور کمانڈر کے دفتر کے باہر بیٹھوں گا۔ یہ ان مولانا صاحب کے پارٹی کے سیاستدانوں نے یہ بیانیہ اپنایا، اور پھر وہ نیب کا نوٹس، نیب بھی تو ڈر گیا۔ ہمارے یہاں ادارے تو ابھی اس قدر ہو گئے ہیں کہ مریم نواز کو پیشی بھی بلاتے ہیں، وہ نیب کی کھڑکیاں توڑ کے پتھر شتر مار کے گھر چلی جاتی ہیں، اس کے بعد نیب کو ہمت نہیں ہوتی کہ ان کی طرف دیکھے بھی۔ غریب آدمی ہتھے چڑھ جائے تو ہتھ کڑی میں نیب کی حراست میں بندہ مر گیا، اور یا نیب نے جیل بھیج دیا جوڈیشل پہ تو ادھر مر گیا، مگر ہتھ کڑی نہیں اتری، مرنے کے بعد بھی تصویر چھپی تو اس پہ ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی۔ تو غریب آدمی یا کمزور آدمی کا یہ حال ہوتا ہے، اور امیر آدمی آتا ہے 4-5 چپیڑے مارتا ہے، 2-4 مکے مارتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ تو اور مولانا صاحب پہ ایک یہ بھی الزام وہ تو نہیں سچ تھا کہ ادھر ایئر فورس کا طیارہ وہ رفیع عثمانی صاحب کے جنازے پہ خصوصی طیارے پہ گئے، خیر ہو ان کی، اور ابھی 3 بہترین وزارتیں
مواصلات کی وزارت، مذہبی امور کی وزارت، ہاؤسنگ کی وزارت، جو فیڈرل میں مین وزارتیں ہوتی ہیں وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کے بعد، میرے خیال سے خزانہ کے بعد، وہ 3 وزارتیں بھی لے چکے ہیں، لے کے سائڈ پہ ان کی پارٹی کے لوگ اس پہ وزیر ہیں، بیٹا بھی وزیر ہے، سمدی گورنر ہے خیبر پختونخوا کا، اور خود بھی خیر سے پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ مولانا صاحب پہ بہت سارے، بلکہ گھر جس ادھر بڑے پوش ایریا میں گھر ہے ان کا بڑا وسیع اور جس میں رہتے ہیں، تو جب وہ پوچھا کسی ہم کہ یہ کہاں سے آیا، تو کہتے یہ چند دوستوں نے مل کے لے کے دیا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا میرے پاس۔ ایسے دوست سانوں تو نہیں مولانا صاحب اج تک ملے کہ سانوں ہی لے دین، ساڈوں تو جڑا آیا دوست تو ساڈی جیب ہی کٹی، تو آپ کی جیبیں بھر جاتے ہیں۔ خیر یہ تھی وہ ایک چھوٹی خبر، کیا خبر ہونی ہے اس میں، گولی ماریں اس کو۔ دوسری ایک خبر اسحاق ڈار صاحب کے، ہمارے ایک دو دوستوں نے اس پہ وی لاگ بھی کیے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب اسحاق ڈار صاحب عارف علوی سے ملے سمری کے موقع پہ بھی، جب آرمی چیف کی سمری کے دستخط ہونے والے تھے، اور اس کے علاوہ بعد میں جب عمران خان نے کہا میں اسمبلیاں توڑنے والا ہوں، تو وہ اسحاق ڈار عارف علوی سے ملے۔ اس پر رانا ثناء اللہ صاحب کو کسی رپورٹر نے پوچھا کہ وہ عارف علوی سنا کہ مذاکرات کر رہے ہیں بٹوین مسلم لیگ اور تحریک انصاف، تو رانا صاحب نے طنز بھرے کہ عارف علوی کی کیا حیثیت، کیا اوقات، اس کی وہ اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے عمران خان کے نظر میں یا ہماری نظر میں، چھوڑیں پریں۔ تو اس پر سنا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ رانا ثناء صاحب کی بات کی کوئی اہمیت نہیں، نواز شریف کا واحد نمائندہ میں ہوں، اور میں واقعی صدر سے ملنے گیا تھا، اور میں انہوں نے کہا تھا کہ ابھی اسمبلیاں 30 جنوری تک اسمبلیاں نہ ٹوٹیں، ملک معاشی طور پہ بڑا خطرناک صورتحال پہ ہے۔ اب یہ خبر جو ہے یہ سچی ہے یا نہیں سچی، ہمارے کئی اس سرکل میں گفتگو کر رہی ہے، اور اس خبر میں کوئی خبر بھی نہیں ہے، لیکن صرف اتنی سی بات ہے کہ مفتاح اسماعیل اور خیر سے اسحاق ڈار صاحب آپس میں باہم دست و گریباں ہیں۔ وہ کہتا ہے اس نے 6 مہینے جو وزیر خزانہ رہا کچھ نہیں کیا، یہ کہتے ہیں اس نے آ کے جو کرنا تھا کیا تیر مارا۔ اسی طرح اوپر دیکھیں تو شہباز شریف، نواز شریف، حمزہ، مریم، شاہد خاقان عباسی، نواز شریف، اسحاق ڈار، مفتاح، اب رانا ثناء اور اسحاق ڈار، تو ایک عجیب سی کھچڑی، اور پھر اوپر سے 14 جماعتی مرغوبہ چونچوں کا مربع، یہ 1 منٹ میں لڑ پڑتے، علیحدے ہو جاتے اگر ان کے سامنے عمران خان نہ ہوتا، چونکہ ساروں کا سیاسی مخالف عمران خان ہے، دشمن عمران خان ہے، تو اس لیے یہ اکٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے علیحدہ علیحدہ ہوئیں گے کھا پی جائے گا عمران خان۔ تو اب یہ حال ہے، لیکن پھر وہی بات کہ ہمارے ہاں یہ ٹینٹ اپنے جلسوں میں لگا دینا، یتیم کا مال کھا جانا، پورا ہر چیز ہی ہضم کر جانا، زلزلہ زدگان ہوں، سیلاب زدگان ہوں، فنڈز والے ہوں، وہ سارے کھا جانا کوئی بڑی خبر نہیں ہے، کیونکہ یہ کھاتے جاتے ہیں، جس کو دیکھیں وہ کھائی جا رہا ہے اور بے تحاشا کھائی جا رہا ہے۔ میں ابھی میرے سامنے یہ پڑا ہوا تھا کہ 2 اینکیں، 2 گفٹ ملیں اینکیں کینیڈا کے وزیر اعظم کو۔ اب یہ دل تو نہیں کرتا سنانے کو، لیکن یہ چونکہ جیرے بلیڈ اور بنارسی ٹھگ جمہوریت کا نام لیتے ہیں، جمہوریت کو بدنام کرتے ہیں کہ الحمدللہ جمہوریت ہے ملک میں، یا ملک میں جمہوریت آنی چاہیے، ہم جمہوری ہیں، تو اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، ورنہ کہاں مغرب، کہاں وہ ملک، کہاں ہمارے ہم اور کہاں ہمارے نصیب۔ تو 2 اینکیں گفٹ ملیں کینیڈین وزیر اعظم کو، یہ جسٹن ٹروڈر، نام بھی ان کے ایسے ہی ہیں، انہوں نے وہ اینکیں ڈکلیئر نہیں کی۔ اس پر جب پتہ چلا تو اس پر ان کو تفتیش ہوئی، انہوں نے 2-3 پیشیاں بک دیں اور $100 انہوں نے جرمانہ کیا۔ گفٹ تھی 2 اینکیں، 2 اینکیں، یعنی یہاں تو وہ مرسڈیز گاڑیاں، تو جہاز، تو گھر، تو پتہ نہیں کیا کیا کھا پی جاتے ہیں، تو 2 اینکیں ملی، وہ اس نے ڈکلیئر نہیں کی غلطی سے۔ اس کے بعد ان کو تفتیش بھی ہوئی اور جرمانہ بھی بھرا۔ اچھا، سلوینیا کے سیاستدان سینڈوچ کھایا اس نے جا کے جو کیفیٹیریا سے، سینڈوچ کھانے کے بعد اب وہ جان بوجھ کے نکلا یا ویسے بھول کے وہ اٹھ کے چلا گیا، اس نے پیسے نہیں دیے، اور اس کے بعد اس نے واپس بھی اگلے دن اس نے کہا کہ میں نے پیسے نہیں بھی دیے، دینے تھے نہیں دیے، لیکن اس وقت تک بات مشہور ہو چکی تھی،
اور اس کو سینڈوچ چوری کے الزام میں پارلیمنٹ سے مستعفی ہونا پڑا، پارلیمنٹ کی رکنیت اس کو دینی پڑی، مقدمہ درج کیا، پیسے بھی وہ سینڈوچ کے واپس کیے، اور تنقید پر رضاکارانہ استعفیٰ دے کے وہ گھر چلا گیا۔ آگے سنیں، ایک سرکاری ٹھیکہ اپنے دوست کو دینے پر ایک اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف تحقیق ہو رہی ہے۔ ایک ٹھیکہ یا ملک ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور کوئی اچھا، کاروباری شخصیت سے تحفے لینے پر ایک اور اسرائیلی وزیر اعظم شکنجے میں، ایک کو ایک ٹھیکہ دینے پر اور دوسرے کاروباری لوگوں سے تحفے لینے پر۔ اچھا، ادھر یہاں وہ جو 50 ارب ایک کاروباری شخصیت کے تھے، شہزاد اکبر صاحب، وہ جو ہمارے پیسے تھے ملک کے، وہ سپریم کورٹ فنڈ میں دے کے تو غائب ہو گئے۔ اچھا، انتخابات میں زیادہ خرچہ کرنے پر سابق فرانسیسی صدر سرکوزی کو 1 سال سزا ہوئی ہے، زیادہ خرچہ کرنے پہ۔ یہاں تو پتہ نہیں کہاں کیا چھوڑیں، چائے کا کپ کوئی نہیں پیتا۔ ہاں، ایک مجھے یاد آ گیا، میں آخر میں بتاؤں گا، زیادہ خرچہ کرنے پر نواز شریف صاحب کی ایک کارروائی آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، سرکاری خرچ پر ناشتہ کرنے پر فن لینڈ کی وزیر اعظم کے خلاف تحقیقات ہے۔ یہاں 7 نسلیں کھا گئے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں۔ ثوابدید سے زیادہ فنڈ اپنے حلقے میں خرچنے پر برطانوی پارلیمنٹیرینز کی رکنیت چلی گئی۔ اپنا بچہ پرائیویٹ سکول میں داخل کرانے پر برطانوی وزیر مستعفی ہو گئے۔ دیکھ لیا، انہوں نے کہا کہ آپ وزیر ہیں، آپ کو تو سرکاری سکولوں پہ زیادہ ٹرسٹ کرنا چاہیے تھا، آپ اپنا بچہ پرائیویٹ سکولوں میں پڑھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سرکاری سکولوں پر ٹرسٹ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو خیر سے سرکار چھوڑیں، اور وہ چھوڑنی پڑی۔ اور یہاں ہماری جو جیرے بلیڈ اور بنارسی ٹھگ ہیں، ان کی اولادیں دیکھیں کہاں ہیں، اور یہاں الحمدللہ نعرے مار رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن بہتر کریں گے فلاں۔ اچھا، ان کو سرے محل اور ایون فیلڈ بنانے سے تو فوج نہ روک سکی۔ یہ روز رونا روتے ہیں نا، فوج ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتی۔ سرے محل اور ایون فیلڈ بنانے سے فوج نہیں روک سکی، لیکن ایک اچھا سکول یا ایک اچھا اسپتال بنانے سے ان کو فوج نے روک لیا۔ اچھا، آگے آ جائیے۔ ایک مغرب کے وزیر کے بارے میں خبر نکلی کہ اس کے بچے گھر پر ٹیوشن لے رہے ہیں۔ ایک کسی مغربی ملک کی وزیر کے گھر کے بارے میں خبر نکلی کہ اس کے بچے گھر پر ٹیوشن لے رہے ہیں، استعفیٰ دینا پڑا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے آپ کو بھی سرکاری سکول پہ اتنا ٹرسٹ نہیں ہے، یا سرکاری سکول میں آپ کا بچہ اتنا لائق نہیں ہو پاتا کہ آپ ٹیوشن رکھتے ہیں، تو اس کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اتنی تنقید ہوئی۔ ایک وزیر تعلیم کے بچے پرائیویٹ سکول میں پڑھ رہے تھے، تو اس کو بھی استعفیٰ دینا پڑا۔ ایک مغربی ملک کے وزیر نے اپنے ہوم آفس سے اتنا پوچھ لیا، فلاں ویزا کب تک جاری ہوگا، یعنی کسی دوست کے بارے میں جاننے والے پوچھے کہ اس کا ویزا کب تک جاری ہوگا، تو اس پہ اتنی تنقید ہوئی، باہر خبر نکلی، اتنی تنقید ہوئی کہ آپ اس کا مطلب کوئی پیسے پوسے پھڑے ہوئے تھے، یا کیوں آپ یہ سفارش کر رہے تھے، دباؤ ڈال رہے تھے، استعفیٰ دینا پڑا۔ برطانوی وزیر اعظم ابھی جو ڈیوڈ کیمرون استعفیٰ کیوں دیا؟ اسکاٹ لینڈ وہ ریفرینڈم ہار گئے تھے، یہاں پوری پارٹی ہار جائے، جیرے بلیڈ اوپر چیئرمین موجود ہیں، ظاہر ہے فیملی پارٹیاں ہیں، ملیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، سونے دینے والی انڈے دینے والی مرغیاں ہیں، تو وہ کیسے پارٹیاں چھوڑیں؟ بھٹو صاحب، نصرت بھٹو صاحبہ، بے نظیر بھٹو صاحبہ، زرداری صاحب، بلاول صاحب، اب ان کے بچے ہوں گے، کیوں چھوڑیں گے؟ اچھا، اوباما سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ وائٹ ہاؤس میں رہتے ہوئے آپ اور آپ کے فیملی کے مزے ہوں گے، جو چائے کھائیں، پیٹھے کے حلوے، کدو کے حلوے، جیسے ہمارے پاس دال کے حلوے، جو چائے کھائیں، گلاب جامن، دیسی انڈے۔ اس نے کہا ٹھہرو بھائی جان، میری کہتا ہے بیوی مشل جو ہے میری تنخواہ سے وہ ہمارے گھر جو وائٹ ہاؤس میں ہمارا اپنا خرچہ اس کے لیے جاتی ہے، گروسری کے لیے وہ خریدتی ہے، چیزیں خریدتی ہے میری تنخواہ سے۔ اپنے مہمانوں کے لیے جوس، چائے ہم اپنی تنخواہ سے خریدتے ہیں، ہم اپنے ٹوتھ پیسٹ اور برش تک خود خریدتے ہیں۔ یہ تھا امریکہ کا طاقتور صدر اوباما۔ وہ کہتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں ہم مزے نہیں کر رہے۔ اب وہ جو میں نے خبر سنانی تھی، 22 مئی 2016 سے 9 جولائی 2016 تک نواز شریف صاحب لندن میں رہتے ہیں، اور ان کی ایک ہارٹ سرجری ہوتی ہے۔ مریم نواز صاحبہ اس بار جھوٹ بولنے میں ماسٹر ہیں، ماہر ہیں، قسم سے، پکے منہ سے، پیڈا منہ بنا کے انہوں نے بتایا، تو انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ یہ میرے جو ابا جان ہیں سارا خرچہ اپنا خود اٹھا رہے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا
کہ سارا خرچہ ہمیں پڑا ہے. ہم اب یہ غور سے سنیے گا کہ سارا خرچہ ہمیں پڑا ہے اور کس طرح کسائیوں کی طرح خرچہ ہمیں پڑا ہی سنیے گا. سارا جو سرجری کا خرچہ تھا وہ ہمیں پڑا، بلکہ جو سٹاف جو ان کے ساتھ گیا تھا، اچھا وہاں وہ ہارٹ سرجری کرانے گئے ہیں، وہاں چرچل ہوٹل میں کیمپ آفس بن گیا پرائم منسٹر صاحب کا. ظاہر ہے کیمپ آفس بنے گا تو ادھر قانون کے مطابق جہاں وزیر اعظم کا کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیں سارا خرچہ سرکار نے دینا ہوتا ہے، اس لیے وہاں کیمپ آفس بن گیا. خیر یہ بھی اب کو نہیں، ابھی شہباز شریف صاحب 4 مرتبہ کابینہ لے کے گئے ہیں نواز شریف صاحب کو ملنے. زرداری صاحب کابینہ کے سندھ کابینہ یا باقی کابینہ کے ساتھ دبئی میں کیا کرتے تھے. غلام در غلام در غلام، چھوڑیں اس کو. اچھا جب ہارٹ سرجری کروانے جاتے ہیں نواز شریف 22 مئی 2016 سے 9 جولائی 2016 تک لندن میں، تو انہوں نے جاتے ہی سٹاف بھی پہنچ گیا اور انہوں نے چرچل ہوٹل میں ایک کیمپ آفس بنا لیا. اچھا، اور موصوف جو خود تھے یہ پاک لین میں رہتے تھے. اب پاک لین اور چرچل ہوٹل کا سارا خرچہ ہمیں پڑا. اچھا، حالانکہ پاک لین اور چرچل ہوٹل میں سنا ہے، میں تو ابھی پہلی مرتبہ بھی جاؤں گا کچھ عرصے بعد، تو سنا ہے کہ وہ پاک لین اور چرچل ہوٹل میں اتنا فاصلہ ہے کہ اگر صحت مند آدمی زور سے پتھر پھینکے تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے. لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے باقاعدہ ٹیکسی استعمال کی گئی اور اس ٹیکسی کا جو خرچہ تھا وہ $28,000 تھا. وہ سرجری کے دنوں کے دوران $28,000 اس وقت کی بات کر رہا ہوں 2016 میں. تب روپیہ بھی تھوڑا سا مضبوط تھا اور بہتر تھا اور ڈالر بھی اتنا نہیں تھا. تو $28,000 جو ہے نا وہ ہمیں صرف پڑا کہ صاحب چونکہ پاک لین میں تھے، کیمپ آفس چرچل ہوٹل میں تھا اور درمیان میں جو آنا جانا بولے واک ہی کر لو ظالموں، لیکن وہ ٹیکسیوں کا استعمال کرتے تھے اور اس کا $28,000. اچھا، اسپیشل پی آئی اے فلائٹ کا خرچہ 3,45,00,000. طیارہ خرچہ جو وہاں لینڈ کر کے ویٹ کرتا رہا کہ صاحب آئیں گے $57,000. سٹاف ٹی اے ڈی اے کیونکہ ادھر کیمپ آفس بنا ہوا تھا، صاحب کا ہارٹ کا معاملہ تھا، $30,000. کھانا $28,000. چرچل ہوٹل پاک لین آمد و رفت جیسے میں نے بتایا آنے جانے کا $28,000. یہ آئی ٹی آلات، یہ میرے خیال سے کوئی ٹیلی فون ہوں گے یا پتہ نہیں کیا موبائل ہوگا یا کیا، انہوں نے کوئی جیمر خرید لیے $6,000. ٹیلی فونوں پر کے جو لگے وہ $3,000. اخبارات بل $165 بھی خود نہیں دیے ظالموں نے. یہ جو ہماری جمہوریت کی سب سے بڑی بورڈ ہے نا نواز شریف، $165 بھی خود نہیں دیے، وہ بھی ہمیں دینے پڑے، ہمارے خرچے میں ڈال دیے. اخبار اور چرچل ہوٹل کرایہ $1,73,000. تو یہ سارا تھا جو ایک ہارٹ سرجری کا ہمیں پڑا. اور ادھر اوباما کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی جان رکو، ٹوتھ پیسٹ بھی میں اپنا خود اپنی تنخواہ سے خریدتا ہوں، گروسری کا سامان یعنی یہ آلو مٹر ٹماٹر یہ بھی میں خود خریدتا ہوں، اور جو میرے مہمان آتے ہیں ان کا جوس بھی میں اپنے پیسوں سے ان کو پلاتا ہوں. ادھر ہمارا جو جیرا بلیڈ ہے، یہ بنارسی ٹھگ ہے، ان کے جو باہر ہارٹ سرجریاں ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے خرچے پہ، جو ان کا ایک وہاں سٹاف ہوتا ہے وہ بھی ہمارے خرچے پہ، جو کیمپ آفس ہوتا ہے وہ بھی ہمارے خرچے پہ، جو وہاں گاڑیاں دوڑتی بھاگتی ہیں وہ بھی ہمارے خرچے پہ، جو ٹیلی فون ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے خرچے پہ، جو اخبارات بل وہ بھی ہمارے خرچے پہ، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کی شاپنگ بھی ہم ہی کراتے ہیں. اسی وجہ سے امریکہ امریکہ ہے اور پاکستان پاکستان ہے. لیکن یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ میرا ملک پاکستان ہے. پاکستان زندہ باد.